الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون صدق اللہ العظیم۔ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام کو بنایا اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ یہ سورہ النمل کی آیت نمبر 15، 16، 17 ہے۔ اس میں پہلا جملہ کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنی انسان کو نعمتیں میسر آتی ہیں سب سے بڑی نعمت جو ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے۔ ان داؤد علیہ السلام هو الذی استعاد لبنی اسرائیل مجدا مفقودا، داؤد علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی عزت کو بحال کیا تھا۔ وجعل من 12 اسباطا جماعہ واحد، 12 ان کے گروپ بنی اسرائیل کے بن گئے تھے تو داؤد علیہ السلام نے سب کو ایک جھنڈے کے تلے جمع کیا۔ وجاہد المنکرین الکافرین، اور منکروں اور کافروں کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا۔ ونہض بقومہ وبلدہ العز والکرامہ، اور اپنی قوم کو دوبارہ سربلند کیا، اسے اٹھایا عزت کی طرف اور بزرگی کی طرف۔ وجمع بین الحکومہ والنبوہ والدین والدنیا، اور داؤد علیہ السلام نے حکومت اور نبوت کو جمع کیا۔ آپ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور دین بھی تھا آپ کے پاس اور دنیا بھی تھی۔ انہ اشبہ ما یکون الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی نبوت و حکومت بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی اور حکومت بھی، اسی طرح داؤد علیہ السلام کو دونوں چیزیں عطا ہوئی۔ وَهُوَ الَّذِي بَشَّرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِقُدُومِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو
آخری پیغمبر کے آنے کی بشارت بھی دی، وَأَخْبَرَهُمْ بِآثَارِهِ وَعَلَامَاتِهِ، اور ان کے آثار و علامت کے بارے میں بتایا کہ آخری پیغمبر اس طرح کا ہوگا۔ ان العلم نعمت ما فوقها من نعمت ولا شک، علم جو ہے جتنی بھی انسان کو نعمتیں حاصل ہوتی خدا کی طرف سے سب سے بڑی نعمت علم ہوتا ہے۔ ولا سیما علم الانبیاء الذی یتلقونه من عند ربهم، لیکن خاص طور پر جو نبیوں کا علم ہوتا ہے جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا ہوا تھا، وہ تو اور زیادہ صاحب فضیلت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سورہ انبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ ہم نے دونوں کو ہی، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا تھا۔ اور دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی علم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے تجھے وہ علم دیا، وہ عطا کیا جس کی تجھے خبر بھی نہیں۔ یہاں اس آیت سے، یہ سورہ النساء کی آیت ہے کہ علمہ کا ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے اس کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو بنیادی جو دین کا علم تھا وہ پہلے ہی روز سارا دے دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، اپنی رسالت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو یہ ہدایت کرتا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یہ بھی دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر دے، زیادہ کرتا رہے، بڑھاتا رہے، اسے انکریز کرتا رہے۔ تو یہ دونوں آیتیں، پہلی آیت میں فرمایا کہ آپ کو وہ علم عطا کیا جس کی آپ کو خبر نہیں تھی، اس سے مراد تو یہ ہے کہ بنیادی اسلام کی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے قدم پر بتا دی گئی، لیکن تفصیلات اور جزئیات وہ رفتہ رفتہ جیسے جیسے ضرورت پڑی وہ آپ کو دنیا سے رخصت ہونے تک وہ سارا علم اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا رہا، جیسا کہ آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ میرے علم کو بڑھاتا رہے، اس کو ترقی دیتا رہے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا تھا، فضیلت عطا کی تھی۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ داؤد علیہ السلام کے لیے صرف فضلاً کا لفظ، حضور علیہ السلام کے لیے فضل اللہ علیہ کا عظیمہ، کہ عظیم الشان فضیلت آپ کو عطا کی۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کریں اور اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلیں۔ یہ داؤد علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ خلیفہ جو ہے خدا کی طرف سے بنایا ہوا، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی فیصلے کرنے کی نوبت آئے تو وہ حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرے، وہ اپنی خواہش نفس کے مطابق فیصلہ نہ کرے۔ نبی جو ہے وہ بھی پابند ہوتا ہے اور خلیفہ جو ہے وہ بھی اللہ کے احکام کا پابند ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اور جس طرح یہ زمین میں خلافت کی خوشخبری یا بشارت اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو دے رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی یہ خوشخبری دے رہا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے جو حضور پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان سے اللہ وعدہ کرتا ہے
کہ ضرور ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا جس طرح کے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی، اور ان کے دین کو ان کے لیے پائیدار اور مضبوط کر دے گا، جو دین کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کے خوف کی حالت کو اللہ تعالیٰ امن میں بدل دے گا۔ ڈر اور خوف کا زمانہ جاتا رہے گا، وہ میری ہی بندگی کریں گے ایسے خلفاء، اور میرے ساتھ ذرا بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ المخاطبون فی هذه الآیہ هم من كانوا یتصفون قبل نزولها بصفت الایمان والعمل الصالح۔ اس آیت کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو اس آیت سے پہلے ایمان لا چکے تھے اور نیک عمل کر رہے تھے۔ وعد اللہ فی هذه الآیہ باستخلاف المؤمنین فی الارض۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ مومنوں کو ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ هذه ہدیۃ من اللہ، هذه الخلافہ ہدیۃ من اللہ، اور یہ خلافت جو ہے یہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہوگا، ہدیہ ہوگا۔ هذه الاستخلاف انما يكون في تلك الارض التي قد استخلف الله فيها عباده الصالحين من قبل۔ یہ خلافت جو ہے زمین میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کرے گا جو لوگ پہلے ہی سے صالحین ہیں، نیک ہیں۔ من علامات هذه الخلافہ تمکن دین اللہ الذی ارتضی لهم فیہا۔ اس آیت میں اس بات کی بھی خوشخبری ہے کہ وہ خلافت صرف حکومت کے دنیاوی حکومت کے طرز پر نہیں ہوگی، بلکہ وہ دینی حوالے سے حکومت ہوگی کہ دین کے ساتھ حکومت کی جائے گی جو دین اللہ نے بندوں کے لیے پسند کیا ہے۔ ومن علاماتها ایضا قیام الامن والسلام وتلاشی الخوف والذعر۔ اور اس آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ جو آج خوف و خطرے کے اندر تمہاری زندگی ہے، ہر وقت دشمنوں کا خوف اور ڈر ہے، یہ بالآخر امن و سلامتی میں بدل جائے گا، زمانے کے اندر امن آ جائے گا، سکون کی نیند دنیا سوئے گی۔ والذین یتولون امور الخلافہ یکونون من عباد اللہ المخلصین العابدین۔ جو حکومت پر متمکن ہوں گے خلافت کے، وہ اللہ کے مخلص بندے اور عبادت کرنے والے ہوں گے۔ دخل فی ھذا الوعد اکثر من المسلمین الاثنین فإن الضمیر فی قول لیستخلفنہم للجمع وصیغۃ الجمع فی العربیہ تستدعى اکثر من اثنین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، نہ واحد کا جمع استعمال کیا ہے کہ ایک کو خلافت دے گا، نہ دو کا جمع استعمال کیا تثنیہ کا کہ دو کو خلافت دے گا، بلکہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ہم جو ہے یہ جمع کی ضمیر کہ ان کو خلافت دے گا، تو ان میں دو سے زیادہ یعنی 4 تک 5 تک جہاں تک بھی نیک اور صالح خلیفہ ہوں گے ان کا ذکر اس ایک جملے کے اندر آ جاتا ہے۔ اب خلافت کو کوئی شخص ایک آدمی تک محدود نہیں کر سکتا، جس طرح کہ ہمارے شیعہ دوستوں کا خیال ہے کہ خلافت و امارت کے حقدار ہی صرف علی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس جمع کا صیغہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں استعمال کیا؟ اگر ایک ہی حقدار تھا تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ہم ان کو خلافت دیں گے، تو ان میں تو ایک سے زیادہ، 2 سے زیادہ، 3 4 5 بھی ہو سکتے۔ وَيَجِبُ هُنَا تَعْيِينُ زَمَنَ نُزُولِ هَذِهِ الْآیَةِ۔ یہ آیت جس زمانے میں نازل ہوئی اس کا تعین بھی دیکھ لیں۔ فَهَذِهِ الْآیَةُ مِن سورۃ النور، یہ سورۃ نور کی آیت ہے۔ وَسورۃ النور مشتمل علی قصۃ الافک۔ سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین پر منافقین نے جو غلط الزام دھرا تھا اس واقعے کا بھی ذکر اسی سورہ نور کے اندر ہے۔ وَهِيَ وَقَعَتْ فِي غَزْوَةِ الْمُرَيْسِي الَّتِي وَقَعَتْ فِي سَنَةِ 5 من الہجرہ۔ اور یہ واقعہ غزوہ مریسی میں پیش آیا تھا جو کہ 5 ہجری میں ہوا۔
وَأَمَّا السِّرُّ فِي ذِكْرِ الْخِلَافَةِ بَعْدَ ذِكْرِ قِصَّةِ الْإِفْكِ، پہلے اللہ تعالیٰ نے قصہ افک کا ذکر کیا جو جھوٹا قصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ باندھا گیا تھا، اس کے بعد یہ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ والی آیت کہ ہم ان کو خلافت عطا کریں گے۔ یہ کیوں کیا؟ وَأَمَّا السِّرُّ فِي ذِكْرِ الْخِلَافَةِ بَعْدَ ذِكْرِ قِصَّةِ الْإِفْكِ فَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا أَحْزَنَ الْمُفْتِرُونَ الْكَذَّابُونَ قَلْبَ أَبِي بَكْرَ رضی اللہ تعالی عنہ وَنَالُوا مِنْهَا وَعْدَ اللَّهِ بِالْخِلَافَةِ وَفَرَّجَ بِذَلِكَ عَنْ قُرْبِهِ وَخَفَضَ مِنْ حُزْنِهِ۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ واقعات جس سے حضرت ابو بکر کا دل دکھا تھا کہ ان کی بیٹی پہ غلط الزام لگایا گیا ہے، اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان لوگوں کو خلافت عطا کریں گے، وعدہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ دراصل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ معمولی آدمی نہیں، یہ آپ کی بیٹی پہ منافقین نے اگر الزام لگا دیا ہے تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں، آپ بڑے عظیم ہیں، آپ کو تو خلافت کی خوشخبری دی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اس آیت کے اترنے سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لا چکے تھے، اس آیت کے اترنے سے پہلے حضرت عمر ایمان لا چکے تھے، اس آیت سے پہلے حضرت عثمان اور حضرت علی ایمان لا چکے تھے، حسن حسین ایمان لا چکے تھے، ایمان کی کیفیت میں پیدا ہوئے، تو اس لیے یہ آیت ان پر تو مکمل طور پہ صادق آتی ہے۔ فَكَانَتِ النَّتِيجَةُ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَاخْتِيرَ لِلْخِلَافَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ سَبَقُوا إِلَى الْإِسْلَامِ، جو اسلام میں سب سے پہلے داخل ہوئے ہیں 5 ہجری سے پہلے جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو وہ سارے ہی اس خوشخبری کے مستحق قرار پاتے ہیں کہ وہ ایمان والے، نیک عمل والے اور خلافت ان کو ملنے والی ہے۔ فَهَؤُلَاءِ الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ أَسْلَمَ كُلٌّ مِّنْهُمْ قَبْلَ السَّنَةِ الْخَامِسَةِ، چاروں خلیفہ اس آیت کے اترنے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے خلفاء راشدین کے بارے میں ذکر کی، اور یہ خلافت خلفاء اربعہ کے بارے میں تو بشارت ہے ہی ہے، لیکن یرجو الی ایمانہم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت جو ہے دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کو فضیلت عطا ہوئی ہے خلافت۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے سے لوہے کے ہتھیار بننا شروع ہوئے، لوہے کی چیزیں بننا شروع ہوئی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی تھی کہ وہ ہاتھ سے جدھر چاہتے تھے لوہے کو مروڑ کے جو چیز چاہتے تھے بنا لیتے تھے، آگ پہ گرم کرنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی، یہ ان کا ایک معجزہ تھا۔ وقال فی شان من آمن بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کلام، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے ان کی شان میں اللہ تعالیٰ اس نرم ہون، لوہے کو نرم کرنا، اور دوسری طرف یہ تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، کہ حضور پر ایمان لانے والے لوگ وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے جسم نرم پڑ جاتے ہیں اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ تلین جلودہم وقلوبہم، ادھر لوہا نرم پڑتا تھا داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں، ادھر حضور پر ایمان لانے والوں کی کیفیت یہ ہے کہ آیات قرآنی سننے پر ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے جسم ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کسی کی فکر کو اپنے ایک شعر میں ذکر کیا ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نازاں پر کلام نرم و نازک بے اثر، یعنی پھول کی پتی سے اگر کوئی کہے کہ ہیرے کا جگر کاٹا جا سکتا ہے تو مان لو، لیکن مرد ناداں جو بے وقوف آدمی ہوتا ہے اس پر کلام نرم و نازک کا اثر کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ حقیقی اہل ایمان تو وہ ہے کہ جو اللہ کی آیات سنے تو ان کے آنسو جاری ہو جائے، دل کے اندر رقت پیدا ہو جائے، جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے،
تو وہ ہے مرد عقل مند آدمی جو سمجھتا ہے کہ یہ اللہ میرے لیے کیا فرما رہا ہے. لیکن مرد ناداں، بے وقوف آدمی، بے عقل آدمی جو ہے اس پر سارا قرآن پڑھتے جو اس پہ اثر ہی کوئی نہیں ہوتا ہے. ان اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما قالت کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرئ علیہم القرآن کما نعتهم اللہ تدمع اعینہم وتخشع جلودہم. حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی رضی اللہ عنہما، حضرت عائشہ سے بڑی، وہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کیفیت جب قرآن پڑھا جاتا تھا یوں ہوتی تھی کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے اور ان کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، روگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. قیل لها فإن أناسا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خر أحدهم مغشيا عليه. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا کہ آج کل تو جی لوگوں میں عجیب رواج ہے، قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو ان پہ غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو کے گرتے ہیں. فقالت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہ فرماتی ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان رجیم سے. کہ یہ یعنی یہ طریقہ غشی کھا کے گرنے کا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا. مر ابن عمر برجل من اہل القرآن ساقط فقال ما بال هذا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو قرآن پڑھ کے گرا ہوا تھا. پوچھا اس کو کیا ہوا؟ قالوا انه اذا قرئ علیہ القرآن وسمع ذکر اللہ سقط. کہ جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے. فقال ابن عمر انا لنخشى اللہ وما نسقط. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہم اللہ سے ڈرتے ہیں جب اس کی آیتیں سنتے ہیں لیکن ہم گرتے نہیں ہیں. یعنی گرنا جو ہے یہ مومن کی خوبی نہیں بلکہ خدا کا خوف کھا جانا یہ مومن کی خوبی. ثم قال ان الشیطان يدخل في جوف احدهم. پھر حضرت ابن عمر فرمانے لگے کہ شیطان بعض لوگوں کے دلوں کے اندر تک داخل ہو جاتا ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں کرواتا ہے. وما كان هذا صنيع اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل نہیں تھا. وقال عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ذکر عند ابن سیرین الذین یسرعون اذا قرئ علیہم القرآن. عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے حضرت ابن سیرین کا سامنے کسی کا ذکر ہوا کہ کچھ لوگ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو بے ہوش ہو کے گرتے ہیں. فقال بیننا و بینہم ان یخذ احدہم علی ظہر بیت باسط رجلیہ. ایسے آدمی کو چھت کے کنارے پر بٹھا دو جس کی کوئی منڈیر نہ ہو اور پھر ثم یقرأ علیہ القرآن من اول الی آخری فإن رمى بنفسه فهو صادق. پھر اس کے سامنے قرآن پڑھو جو بالکل بنیرے پر کنارے پر بیٹھا ہوا ہے اور قرآن پڑھو، اگر پھر اس کو بے ہوشی طاری ہوتی ہے اور وہ زمین پر گرتا ہے بے ہوش ہو کر تو مان لو کہ واقعی یہ سچا ہے. وہاں کسی منارے کے اوپر بٹھا کے کسی آدمی کو کہو کہ تجھے وجد آنا چاہیے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے بے ہوش ہونا چاہیے، تو نہیں آئے گا. اس لیے یہ چیزیں مصنوعی ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ آدمی کا دل نرم پڑ جائے، قرآنی آیات پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے آنکھوں سے آنسو جاری. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ واز کر رہے تھے. واز موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ذات یوم فشق رجل قمیصہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے، ایک آدمی زیادہ ہی متاثر ہو کے اپنی قمیص پھاڑنے لگا، جذبات میں آ گئے. فأوحى اللہ الی موسیٰ علیہ السلام قل لصاحب القمیص لا یشق قمیصہ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اس قمیص والے کو کہو اپنی قمیص نہ پھاڑے. فإنی لا احب المبذرین، کیونکہ میں فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا کہ یہ کپڑے پھاڑنا یہ کون سی عقل مندی ہے. یشرح لی عن قلبہ، یہ اپنے دل کے دروازے میرے لیے کھولے، میرے خوف سے، میرا خوف اس کے دل کے اندر جائے، میری محبت اس کے دل کے اندر جائے. قرأ ابی بن کعب عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه اصحابہ فرقوا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنموا الدعاء عند الرقہ فإنها رحمہ.
उबई बिन काब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान पढ़ा और भी सहाबा बैठे हुए, तो सब के ऊपर दिक्कत तारी हो गई, दिल नरम पड़ गए। तो आपने फरमाया कि गनीमत जान लो, ये जो आपका दिल इस वक्त नरम हुआ है ये खुदा की रहमत है, और इस वक्त जो दुआ करोगे वो दुआ कबूल होगी। जब इंसान पे खुदा का खौफ तारी होता है, जिस्म कांपने लगता है, रिक्कत दिल में तारी होती है, नरमी तारी होती है, तो फिर दुआ जो अल्लाह ताला यकीनन कबूल करता है। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़क़शअर्रा जिल्दुल मुमिन मिन मख़ाफ़तिल्लाह तहातत अनहु ख़तायाहु कमा यतहात्तु अनिश शजरतिल बालिया वरक़ुहा। मोमिन आदमी जब अल्लाह से डरता है तो उसके जिस्म पर कपकपी तारी होती है, फिर उस वक्त अल्लाह ताला उसके गुनाहों को यूं झाड़ता है जिस तरह सूखी शाख से दरख्त के पत्ते गिरते हैं, मामूली हिलाने से पत्ते गिरते चले जाते हैं। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मक़शअर्रा जिल्दु अब्दिन मिन ख़श्यतिल्लाह इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलैन नार। कभी भी किसी बंदे पर अल्लाह का खौफ जब तारी होता है तो फिर अल्लाह ताला ऐसे बंदे पर दोज़ख की आग हराम कर देता है जो खुदा से डर गया। अन उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत इन्नमल वजल फ़ी क़ल्बिल रजुल का इहतिक़ार साफ़ा, कि दरअसल खौफे खुदा दिल में इस तरह होता है जैसे कोई चीज़ जल रही है। अमा ताजिद इल्ला कशारीरा कुल्तु बला क़ालत फ़दुल्लाह फ़इन्ना दुआ इंदा ज़ालिका मुस्तजाब। जब ये कैफियत आ रही हो, लोग कहते हैं जी हमारी दुआएं नहीं कबूल होती। अक्सर ये गिला और शिकवा है कि दुआएं कबूल नहीं होती। दुआ के लिए पहली शर्त तो ये है कि आदमी की कमाई हलाल हो, जिस्म के अंदर जितनी ग़िज़ा गई है वो सारी हलाल हो, पहली शर्त ये। दूसरी ये है कि आदमी के अंदर रिक्कत तारी हो पूरी तरह से, दिल के अंदर खौफ बस रहा हो, जिस्म पर कपकपी तारी हो और आंखों से आंसू जारी हो, तो फिर कोई वजह नहीं है कि इंसान की दुआ कबूल ना हो। क़ाला फ़लानुन इन्नी लअअलम मता युस्तजाबु ली। किसी आदमी ने यह दावा किया कि मेरी दुआ जब कबूल होती है तो मुझे पता चल जाता है। क़ालू वमिन ऐन तालम ज़ालिक, कि आपको कहाँ से पता चला है कि आपको पता चल जाता है दुआ कबूल हो गई। क़ाला इज़क़शअर्रा जिल्दी, जब मेरा जिस्म कांपने लगता है, व वाजिला क़ल्बी, मेरा दिल डरने लगता है, व फ़ादत ऐनाया, और मेरे आंसू जारी हो जाते हैं, फ़ज़ालिका हीना युस्तजाबु ली, मुझे यकीन हो जाता है कि अब मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। यह है कबूलियत के लिए शर्त कि आदमी अल्लाह के सामने इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी के साथ खौफ खा जाए। कुरान कहता है वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जो खुदा के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए दोहरी जन्नत है। कभी ये तसव्वुर करके देखे, हमें तो हशर के मैदान का तसव्वुर एहसास नहीं होता क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा मगन हो चुके हैं। हशर का दिन जो इतना सख्त होगा, उसके दिन की तसव्वुर करके थोड़ा सा दामन में झांक के देखें कि खुदा के सामने जब हमें तन्हा अकेले खड़ा होना पड़ेगा और पीछे सारी मखलूक आदम से लेकर क़यामत तक खड़ी होगी और खुदा के सामने हम कोई झूठ भी नहीं बोल सकेंगे, वकाला सवाब बात सीधी और साफ बात करनी पड़ेगी, और अगर झूठ बोलने की कोशिश करेंगी तो तशहदु अर्जुलुहुम व ऐदीहिम, हाथ और पांव बोलना शुरू हो जाएंगे, हमारे ही खिलाफ गवाहियां देना शुरू कर देंगे और जुबान बंद कर दी जाएगी। तो हजरात, उस वक्त सोचने वाला ये सोचेगा अब मेरे बचने की कोई कैफियत नहीं, कोई रास्ता नहीं रहा है, यानी मेरे पास ऐसा कोई अमल नहीं। खुदावंद आलम उसके सामने तो पूरी जिंदगी की रील घुमा के रख देगा, ये तेरे सारी जिंदगी का किरदार। यहाँ तो जो कुछ कैमरों में आता है वो तो ज़ाहिरी जो अमल होते वही आ सकते हैं, दिलों के इरादे तो और नीयतें तो नहीं उनमें उन कैमरों में आ सकती। खुदा के कैमरे बड़े बारीक भी।
وہ سارا کچھ ہمارا اندرونی اور بیرونی ریکارڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ سارا کھول کے کچا چھٹا ہمارا حشر کے میدان میں سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا فرمائے کہ اپنا حقیقی خوف ہمیں نصیب فرمائے، حقیقی محبت اپنی نصیب فرمائے، اور وہ عمل کریں جس طرح اس کے پیارے پیغمبر نے ہمیں بتایا، ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فیا معاشر المسلمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام۔ اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر۔